السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ آج ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں ناول تم زیست کا حاصل ہو کی تیسری قسط۔ تو چلے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تم زیست کا حاصل ہو تیسری قسط، تحریر عریج شاہ۔ ایک ماہ گزر گیا لیکن الفاظ کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ ہسپتال میں اس کی نائٹ ڈیوٹی شروع ہو گئی تھی۔ وہ ساری رات ہسپتال میں رہتا اور صبح گھر واپس آتا۔ ماما بابا نے اسے خوب ڈانٹ پلائی۔ ابھی ابھی تمہاری شادی ہوئی ہے اور ابھی پھر سے تم کام پر لگ گئے ہو۔ تمہیں چاہیے کہ تم نور کو کہیں باہر گھمانے لے کر جاؤ اور تم کام پر لگے ہوئے ہو۔ بابا بہت غصے میں تھے۔ سوری بابا، کام بہت زیادہ ہے، آپ فکر نہ کریں، میں اسے بعد میں گھمانے لے جاؤں گا۔ الفاظ کو پتہ چل چکا تھا کہ نور نے اس کے رویے کے بارے میں گھر میں کسی کو کچھ نہیں بتایا، کیونکہ نور کو یقین تھا کہ الفاظ بہت جلد اس سے راضی ہو جائے گا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ اس کے سارے خیال غلط ثابت ہوئے۔ پہلے نور کو لگتا تھا کہ شاید وہ اس سے ناراض ہے، لیکن وہ ناراضگی کا اظہار تو دور کی بات تک نہیں کرتا تھا۔ نور کو لگا شاید اس پر واقعی ہی کام کا بوجھ بہت زیادہ ہے۔ پھر نور نے اسے ڈسٹرب کرنا چھوڑ دیا۔ وہ سارا دن گھر پہ رہتا لیکن وہ کمرے میں نہ جاتی، کیونکہ اسے کمرے میں دیکھتے ہی اس کا موڈ بگڑ جاتا۔ وہ کمرے میں آئی تو الفاظ ابھی نہا کر نکلا تھا۔ ٹاول کندھے پر ڈالے بنا شرٹ کے وہ آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی موجودگی میں وہ کمرے میں نہیں آتی تھی، لیکن پھپھو کی وجہ سے اسے کمرے میں آنا پڑا، کیونکہ وہ بالکل کوئی جویلری نہیں پہنتی تھی۔ اس کی وجہ سے پھپھو کو غصہ آیا اور انہوں نے اسے اچھا خاصا ڈانٹ دیا کہ ابھی تمہاری شادی ہوئی ہے اور ایسے کیسے گھومتی ہو، یہ کوئی حال ہے تمہارا؟ جاؤ جلدی سے جویلری پہنو۔ پھپھو کی وجہ سے اسے کمرے میں آنا پڑا۔ کمرے میں آتے ہی اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے الفاظ پر پڑی اور پھر نظر اس کے بازو پر گئی، جہاں بہت ہی خوبصورت ڈیزائن میں نور کا نام ٹیٹو کروایا گیا تھا۔ اس کا دل پل بھر میں مغرور ہوا۔ کیا یہ شخص اسے اتنا چاہتا تھا کہ اس کا نام زندگی بھر کے لیے اپنے بازو پر لکھوایا ہوا ہے؟ اس نے سوچا، پھر بنا کچھ کہے آگے بڑھی۔ اسے بنا شرٹ کے دیکھ وہ نظریں جھکا گئی تھی۔ بنا اسے مخاطب کیے وہ جلدی اپنے کنگن تلاش کرنے لگی۔ وہ بہت غور سے اس کی جھکی ہوئی نظروں کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے اگنور کر رہی ہو؟ وہ اسے مصروف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ کیا؟ میں کیوں کروں گی اگنور؟ وہ پل میں نروس ہوئی۔ ایک بات اچھے سے سمجھ لو نور، مجھے اگنور کرنے کی غلطی کبھی مت کرنا، ورنہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ سارا دن میں اس کمرے میں رہتا ہوں، اس کمرے کی طرف دیکھتی تک نہیں ہو، تو جناب اگنور ہو رہے ہیں۔ نور کا دل خوش ہوا تھا۔ مجھے کیا ضرورت ہے آپ کو اگنور کرنے کی؟ آپ بزی ہوتے ہیں، اسی لیے میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتی، وہ بہت کانفیڈنس سے بولی تھی۔ ابھی وہ اور کچھ کہتی کہ الفاظ نے ایک پل میں اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے بے حد قریب کر لیا۔ ایک اس کے اتنے قریب اور اوپر سے اس نے شرٹ تک نہیں پہن رکھی تھی۔ الفاظ مجھے جانے دیں۔ نور کا سارا کانفیڈنس پل بھر میں ہوا ہوا۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں نور، میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں نور، لیکن تم مجھے اگنور کرو، یہ میری برداشت سے باہر ہے۔ اس کے ہونٹوں کو فوکس کرتے ہوئے وہ بالکل اس کے قریب آ کر سرگوشی کرتا ہوا اس کے ہونٹوں کو چھو گیا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے نور کو خود سے ایسے دور کیا جیسے کرنٹ کو ہاتھ لگا لیا ہو۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے، کتنی بار کہا ہے میرے سامنے مت آیا کرو۔ وہ لمحے میں بدل گیا تھا۔ توہین کا احساس حاوی ہوتے ہی نور روتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ پڑھائی کے سلسلے میں وہ لندن گیا ہوا تھا، جہاں اس نے یہ ٹیٹو بنوایا تھا، جس کے بعد بابا نے اس کی بہت بے عزتی کی تھی، لیکن الفاظ کو اس بے عزتی کا زیادہ کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ وہ تو خوش تھا کہ نور کا نام اس نے ہمیشہ کے لیے اپنے بازو پر محفوظ کر لیا ہے،
اور یہ بات زرشی نے نور کو بتائی تھی، اور نور ایک ہفتے تک کسی کے سامنے نہیں آئی، جیسے الفاظ کو اس نے خود کہا ہو کہ میرے نام کا ٹیٹو اپنے بازو پر بنواؤ۔ لیکن نور کی خواہش ضرور تھی کہ وہ اپنے نام کا ٹیٹو ضرور دیکھے۔ آج اس کی یہ خواہش پوری ہوئی۔ وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن پھر اس سے دور کیوں تھا؟ کب تک وہ ایسے کرتا رہنے والا تھا؟ یہ سوچ نور کو اپنے اور الفاظ کے رشتے کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ مجھے نہیں پتا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، لیکن مجھ سے دور رہ کے آپ مجھے نہیں بلکہ اپنے آپ کو سزا دے رہے ہیں۔ اگر آپ میرے پاس نہیں آئیں گے تو میں آپ کے پاس آؤں گی۔ اگر آپ مجھے اپنے آپ کو اگنور نہیں کرنے دیتے تو اب سے آپ بھی مجھے اگنور نہیں کر سکتے۔ نور نے یہ فیصلہ کیا اور پھر اس پر عمل کرنے کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ سب سے زیادہ محبت اپنی پھپھو سے کرتی تھی۔ پھپھو بھی اسے بے حد چاہتی تھی، لیکن بابا اسے کم ہی پھپھو کے گھر جانے دیتے تھے، کیونکہ بابا الفاظ کی دلی وابستگی کے بارے میں جانتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ زیادہ اپنی پھپھو کے گھر جائے۔ وہ شروع سے اپنی پھپھو کے بے حد قریب تھی، اکثر پھپھو کے گھر آنے کی ضد کرتی۔ نور کبھی پھپھو کے خلاف نہیں جاتی تھی، وہ جو کہتی وہی کرتی۔ پھپھو کی ہر بات جیسے پتھر پر لکیر تھی۔ نور کی پھپھو کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اسے وہ دن یاد تھا جب انہوں نے اس کے باپ کے پیروں میں گرتے اپنے بیٹے کے لیے اس کا ہاتھ مانگتے ہوئے کہا تھا کہ اگر الفاظ کو نور نہ ملی تو الفاظ مر جائے گا۔ نور اس کی زندگی کی سب سے بڑی وجہ ہے جو وہ اپنے بیٹے کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے جو وہ اپنے بیٹے کو دینا چاہتی ہیں۔ نور تو شروع سے ہی اپنے پھپھو کے گھر آنا چاہتی تھی۔ وہ ہمیشہ سے اپنی پھپھو کے گھر رہنا چاہتی تھی، اب پھپھو کے قریب آ گئی تھی، لیکن الفاظ اس سے دور چلا گیا تھا، اتنا دور کہ اب سفر وہ طے نہیں کر پا رہی تھی۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کے ایپیسوڈ نمبر 3۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر لیں۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔